علامہ صاحب میں سمجھ نہیں پا رہا، اگر یہ طے ہے کہ انہوں نے آنا ہے تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ کوئی ہادی آئے گا، تو پھر ہم اس سے کیوں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی ہادی نہیں آئے گا؟ بس حضور جو آ گئے ہادی وہی ہادی ہیں، اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ تو انکار ہی نہیں کر رہے نا، کون انکار کر رہا ہے؟ انکار تو کسی بات سے نہیں کسی دیکھیں جو آپ نے سوال اٹھایا نا دجال کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے تو ہمارے ہاں کوئی روایت ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں دجال کا موضوع بحث ہی نہیں ہے اچھا شیعہ مکتب میں، ٹھیک ہے؟ اچھا دو میں چار پہلی بار مجھے پتہ جی چلا دجال ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے، اگر دو چار ہیں بھی تو وہ سنی کتب سے آئی ہوئی ہیں، اچھا اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں مستقل دجال کو موضوع بنا کے بات کی جائے یہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو وہ اس دقیق تحقیق سے آگاہ نہیں ہوگا کہ شیعہ مکتب میں دجال کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کانسپائریسی اور وہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، شیعہ اثنا عشریہ مسلک کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام شیعوں کی؟ نہیں شیعہ اثنا عشری کی، تمام شیعہ کون ہے اس کے مطلب علاوہ؟ زیدیہ ہے، مطلب وہ شیعہ تھوڑی ہے، نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے علاوہ ان کا تو کہنا ہے نا، وہ آپ تو بے شک نہیں مانے، وہ تو کہتے جیسے ہیں قادیانی پہلے حنفی سنی تھے، جیسے رات ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ منفی مذہب مسئلہ، ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ آغا جیسے رات وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی کہنے سے کچھ جیسے رات دیوبندی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں، آغا ہزاروی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں، تو یہ تو وہ پھر معاملات، بہرحال جیسا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو دین کے غلبے کی بات ہے یہ خود قرآنی مطالبہ ہے، اور یہ قرآنی مطالبہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی منجی عالم بشریت ہو جو تمام بشریت کو ظلم و بربریت سے نکال کر ان کے درمیان عدل و انصاف و مساوات قائم کرے، اور یہ فطرت کی ندا ہے۔ آپ اگر اس پر دیکھیں، کیونکہ ہم نے تو ریٹن فارم میں یہ تحقیق پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی تحقیق بھی کی گئی تھی، میں ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جتنی بھی ہالی ووڈ بالی ووڈ میں موویز بنتی ہیں ان میں جو ہیرو کا تصور ہے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے، اپیل کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جو ہمارے مسائل کو حل کرے، مگر وہاں پر تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا جائے، سب مسئلے حل کریں، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، مگر امام کا تصور ایسا نہیں ہے، امام کا امت کے ساتھ تصور ہے، امت امام کے ساتھ ملے گی تو مسائل حل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام امت کو کہیں گے تم گھر پہ بیٹھ جاؤ، میں سارے مسائل تمہارے حل کر کے آتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو منجی عالم بشریت کا ایک کانسیپٹ ہے یہ تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، تمام مکتبوں میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر انسان کے ضمیر کی آواز ہے یہ، کہ کوئی تو ایسا انسان آئے جو تمام روئے زمین پر اللہ کے عدل کو، انصاف کو بپا کرے اور اس دنیا کو جنت بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہوں کہ جب ڈاکٹر اسرار سے پوچھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے تنظیم جماعت اسلامی سے ہٹ کر بنائی، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا بالکل انتظار کر رہے ہیں، اور امام مہدی وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ جملہ کہیں گے تقدم یا امامی، اے ہمارے امام آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ وہاں پر پھر مفتی شامزئی نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر کتاب لکھی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا جو انسان اور امام مہدی کا انکار کرے، ہاں نام مختلف ہو سکتے ہیں، وہ الگ نام سے پکار سکتا ہے، مثلا وہ کوئی منجی کہے، وہ کوئی صالح کہے، وہ کوئی مصلح کہے، وہ کوئی مہدی کہے، کچھ بھی کہے، مگر ایک ذات جس پر اتفاق ہے کہ کوئی ایک ذات آئے گی جو انسان کو نجات کی طرف لے جائے گی۔ خوبصورت ہو گیا۔